بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے جو صف میں تھے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کی بغیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رہی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برد خبرہ یمن کی بنی ہوئی دار چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جاگ کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کریں گے سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی۔ سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہے اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ شاکرین تک آپ نے آیت تلاوت کی۔ قسم اللہ کہ ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت